جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، صبح شام سے یہ مراد ہے، وہ 100 بار سبحان اللہ بھی حمدی پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر. تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر. ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کنسپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے. آپ نے نوٹ کیا نا، ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چینٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں. ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے 3 بار. وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دے. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر. ٹھیک ہے. تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے. اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی. تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے. بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا. کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. دونوں کو کمبائن کیا. ٹھیک ہے. یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیں. تو آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں. ایپ ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، حصن المسلم. اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں، ٹائم نکالیں. ٹھیک ہے. بیٹھیں، محلے میں ایک دن بلا لیں سب کو کہ آؤ جی ذکر یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ لیڈ کر سکتے ہیں، خود کریں انشاءاللہ. وہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ پڑھیں. بہترین وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہوگا، سائیکولوجیکل بھی بینیفٹ اس کے، اور اسپرچول بینیفٹس بھی، اور فزیکل بینیفٹس بھی انشاءاللہ. اور اس میں بہت سی دعائیں، وہ اذکار دیکھیں. انگزائٹی کی دعائیں. ٹھیک ہے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ٹھیک ہے. اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے ہیں. تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو. تو اور بھی اذکار بہت ہیں. درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں، برسک واک، تیز اور ذکر کریں. سب آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا، صحت بھی بنے گی، اسپرچول بوسٹر بھی ملے گا. گولز بنائے، اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ. تعداد جس کی حدیث میں آ گئی وہ تو اتنا ہے، باقیوں کی آپ تعداد خود سیٹ کر سکتے. تسبیح فاطمہ بہترین، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور ہے 33 بار یہ تینوں، اور 34ویں بار اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے نماز کے بعد، لہ الملک و لہ الحمد. بہترین ذکر ہے. 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو صبح اور شام 100 بار یہ ذکر پڑھے گا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. حدیث ہے، صحیح حدیث. سوچیں جس کے قریب شیطان نہیں آ رہا وہ گناہوں سے ویسے ہی بچ جائے گا انشاءاللہ. شیطان ایلیمینیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بچا نفس کو بھی آپ کرب کر رہے ہیں ذکر کے تھرو. تو دیر از اے ریزن کہ پرانے لوگ خوش تھے، وہ کھیتوں میں کام کر، چلتے پھرتے ذکر، چلتے پھرتے درود ابراہیمی. آپ آج دیکھ لیں اپنے بڑوں کو، دادی دادا نانی نانا، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن. ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کوئی اور، قرآن پڑھا جا رہا ہے.
اور دیکھیں اس کے بینیفٹس، فزیکل بینیفٹس دیکھیں اور اس کا سائیکولوجیکل، تو ذکر کی طرف آئیں، اس کو اپنی لسٹ میں ڈالیں، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ کمیونٹی سروس ہے، ہیلپنگ ادرس، اس کو بھی ڈالیں اپنی. یہ سارا پیکیج ہے سیلف ڈیولپمنٹ کا، اور یہ کوئی بھی ماڈرن سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی، نہ سائیکالوجی نہ ویسٹرن اسپیکر، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ذکر ہے ہی نہیں. ذکر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کریں. ابراہیم علیہ السلام جب ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں پہ؟ 7ویں آسمان، معراج پہ. پتہ آپ کو انہوں نے ایک میسج دیا تھا ہمیں، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نہ میری اپنی امت کو میرا ایک میسج دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا انہیں کہنا کہ جنت کا سوائل بہت فرٹائل ہے اور مسک سے بنا ہوا ہے. مشک جو ہوتی ہے نا، مسک. اور جنت میں جو درخت ہے نا اور پودے، وہ تمہاری امت کا ذکر ہے. یہ پیغام دیا، جو جتنا ذکر کرے گا اس کے باغ اتنے بنتے جائیں گے، اس کی پراپرٹی بنتی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے لینڈز ہوں گے وہاں پہ جو جتنا ذکر کرتا ہے. تو اس لیے ذکر کو اگر آپ لے آئے نا کسی طرح اپنی روٹین میں، وہ بھی یوتھ میں، تو پھر آپ دیکھیں بس کہ آپ جی فی الحال غمزدہ ہیں. چلیں انشاءاللہ خوش رہا کریں. زندگی کٹ ہی جائے گی، زندگی گزارنی ہے. یہاں پہ ایک ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے. بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جب میں بہت خوشی میں ہوں تب بھی اپنے پہ قابو رکھوں، اور جب میں بہت غم میں ہوں، بہت دکھ میں ہوں، مجھے کوئی تکلیف آئے، تب بھی جو ہے میں قابو میں رہوں. تو وزیر نے بڑا زبردست جملہ بتایا. اس نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. بادشاہ نے کہا واقعی بڑا زبردست جملہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. جب غم آئے تب بھی یہ جملہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، زندگی کٹ ہی جائے گی. اور جب بہت خوشی ہو اور آپے سے باہر ہونے کا دل کرے تو تب بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، اور اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، اور خوشی کے بعد عین ممکن ہے کہ غم آئے. تو یہی فلسفہ ہمیں قرآن بھی دیتا ہے نا. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئرلی بتا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. The nature of life is such that کہ انسان کو ہم نے ٹوائل میں اور سٹرگل میں پیدا کیا. اوکے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ کا مطلب ہے بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اب چونکہ انسان کی تخلیق مشقت میں ہے تو اٹ مینس کہ دنیا بھی ایک کٹھن سفر ہے، اور دنیا بھی ایک ایسی منزل ہے، کہہ لیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ زندگی آسان نہیں ہے گزارنا. Okay, so we have to be on our toes while living in this world, because دنیا میں غم بھی ہیں. اور جیسے کہ one of my favorite writers بانو قدسیہ، ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ خوشی تو محض تھکان اتارنے کا نام ہے، اصل میں تو زندگی غم کا نام ہے. غم زندگی میں ہر موقع پہ آئیں گے آپ کو، اور ایک کے بعد ایک آئیں گے ہو سکتا ہے، لیکن غم کو ڈپریشن سے پلیز مکس اپ نہ کیجیے. اوکے، یہ بھی اس ورکشاپ میں نے بہت بنیادی فرق آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ غم اور ڈپریشن میں بہت فرق ہے. سیڈنس اینڈ ڈپریشن آر ناٹ دا سیم. اوکے، وی ہیو ٹو نو دس، رائٹ. سو ہم بات یہ کر رہے تھے نیچر آف لائف کے اوپر کہ غم کی گرفت جو ہے اس سے تو انبیاء بھی نہیں نکل سکتے، کہ یو ہیو ٹو نو دس. اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے، دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو خوشی پرومس ہو جائے گی، یعنی کہ انسان کے لیے اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین میں آ کر جو شخص دین میں آ جائے گا اس کے لیے کیا پرومس کی؟ جی قرآن میں اینی ون واٹ از پرومس؟ جی یس، سکینت. اوکے، سکون، اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، which means کہ happiness was never the goal in the first place. especially اگر آپ دین پہ عمل کرتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ سوسائٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تمام انبیاء جو کہ گریٹسٹ آف سوشل ورکرز تھے، جنہوں نے سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کیا، انہوں نے بہت سے غم دیکھے اور انہوں نے بہت سی سیڈنس کو بیئر کیا، بٹ اینی ہاؤ اطمینان انہیں تھا، سیٹسفیکشن انہیں تھی، کنٹینٹمنٹ انہیں تھی. اوکے، فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو نو کہ نیچر آف لائف از سچ دیٹ اس میں غم آئے گا، اس میں سیڈنس آتی رہے گی. اور انسان کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے فوراً بعد کوئی دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ حل کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب میں انجوائے کروں گا، اب ریٹائرمنٹ انجوائے کروں گا، لیکن اس کے بعد کوئی تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو چوتھا، سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر اے کانسٹنٹ ان لائف. سو فرسٹلی we need to understand the types of sadness. یہ بات by the way آپ کو پتا ہے کہ sadness is one of the basic emotion. It is an emotion. Okay, sadness ایک emotion کا نام ہے. 6 basic emotions ہیں. کون سے وہ ہم next slide میں دیکھیں گے. 6 basic emotions. However, sadness and anger are 2 of them. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ you are feeling really sad.
آپ لوگ بڑے غم میں ہوتے ہیں, آپ لوگ ڈاؤن ہوتے ہیں, ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, رائٹ. اور سیڈنس کے ساتھ غصہ بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ غصہ پلس غم یہ بڑا ڈیڈلی کمبینیشن, یہ انسان کو ریج کی طرف لے جاتا ہے, انسان کو جو ہے وہ سیلف انفلکشن کی طرف لے جاتا ہے, جب انسان اپنے آپ کو ہارم کرنا چاہتا ہے. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت غم بھی ہے اور آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ بھی ہے, اور غصہ اور غم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اوور کم کرنے کے لیے. غصہ کہتا ہے کہ میں اوور کم کروں گا, غم کہتا ہے کہ میں اوور کم کروں گا اور میں اسے رلاؤں گا, میں اسے افسردہ کروں گا. غصہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے ابھی اپنا جو ہے یہ غم نکالنا ہے, میں نے اپنا غصہ نکالنا ہے. دونوں کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایپتھی آ جاتی ہے. اور ایپتھی کیا ہوتی ہے؟ نمبنس, اوکے, the feeling of nothing, literally nothing, I don't care. اور اچانک سے ایپتھی آ جاتی ہے اور دونوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ کرتی ہے, اور انسان کے اینڈ میں جو شکل ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. Have you ever experienced it? انسان بیٹھا ہوتا ہے, خیالوں میں گم ہوتا ہے, کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن لاسٹ ہوتا ہے, رائٹ, نم ہو جاتا ہے, اس کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا, اس کا کوئی پوچھے تو بتانے کا دل نہیں کرتا, کوئی پوچھے کہ آر یو اوکے, یا آئی ایم گڈ, اور ہاف سی اسمائل دیتا ہے انسان, پوری اسمائل بھی نہیں دیتا اس بیچارے سے, پوری اسمائل بھی نہیں ہوتی, اوکے, آدھے دانت دکھائے جاتے ہیں, آدھے دانت دکھائے نہیں جاتے, اوکے. دس از دا سچویشن جو غم کی ایک ٹائپ ہے, a type of sadness, and interestingly it is mentioned in the Quran. یہ جو ٹائپ آف سیڈنس جس کی ابھی میں نے آپ کو پوری پکچر دکھائی ہے کہ انسان بالکل نم ہو جاتا ہے, اسے نہیں سمجھ آتی کہ حالات کہاں جا رہے ہیں, وہ گیو اپ کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ اس اسٹیٹ کو اپنا لیتا ہے, غم کی اسٹیٹ کو, سیڈنس کی اسٹیٹ کو, لو اسپرٹس کی اسٹیٹ کو, ڈی موٹیویشن کی اسٹیٹ کو, اوکے. تو اس کا سولوشن بھی قرآن سے ہی ہم دیکھیں گے. سیڈنس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں سائیکالوجی سے, تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کلیئر ہو, کیونکہ سیڈنس کو ہم مکس اپ کر جاتے ہیں باقی چیزوں میں. Sadness is an emotional pain associated with or characterized by feelings of disadvantage, loss, despair, grief, helplessness, disappointment, and sorrow. Okay, یہ consequences of sadness ہے. Remember this: disadvantage, loss, despair. یہ ایک ایک کو میں explain بھی کروں گا. Grief, helplessness, disappointment, and sorrow. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کو ہو تو it is clear کہ you are sad, you are going through a very tough phase, tough period, اور sadness آپ پہ حاوی ہے. Sadness is one of the basic emotions described by Paul Ekman along with happiness. جی, تو یہ جو basic emotions ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ Number 1 happiness, number 2 anger, surprise, fear and disgust. So sadness is something which is natural. غم جو ہے یہ ایک نیچرل چیز, اور غم کو اگر آپ بہت زیادہ سیبوٹاج کریں گے, بہت زیادہ کرب کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ اندر ہی اندر سراہد کرتا جائے گا. یہ سیڈنس اور یہ غم اندر ہی اندر سراہد کرتی جائے گی اگر اس کو پراپرلی چینلائز نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو شیئر نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو لیٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا, یا اس کو صحیح رخ پہ نہیں لگایا جائے گا. صحیح رخ پہ لگانے سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت کوئی بڑا کام کیا ہے زندگی میں, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بڑے خوش لوگ, کیا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی میں بڑی کمفرٹ دیکھی ہے اور بڑے مزے سے زندگیاں گزار رہے تھے, اور اچانک سے انہیں سوچی کہ چلو بھئی اب لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یا ان کا جو پاس تھا اس میں بہت سے حادثات ہوئے ہوں گے, اس میں بہت سے غم دیکھے ہوں گے انہوں نے, اور اس غم کو اب چینلائز وہ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ they want to help other people because you know they have tasted, they have went through that problem, وہ اس پرابلم سے گزرے ہیں, انہیں پتا ہے کہ غم اصل میں ہوتا کیا ہے, سیڈنس ہوتی کیا ہے, اور اب وہ اس کو چینلائز ایسے کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, یا شاید وہ اس ریگریٹ میں ہیں کہ اب وہ گیو بیک کرنا چاہتے ہیں. they have taken a lot اور بہت نقصان ہو گیا ہے, اب وہ کچھ نہ کچھ پے بیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے غم کو چینلائز کرنا. اور اس طرح کا غم جو ہوتا ہے نا, جو انسان کو ریگریٹ فیل کرائے, اور وہ غم جو انسان کو ابھارے, انسان کی باتوں میں وزن لائے. جتنے بھی بڑے بڑے سپیکرز ہیں سب سے زیادہ وزن اسی کی بات میں ہوگا جو غم سے گزرا ہوگا, جس نے غم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, جس نے غم کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اسی لیے وہ شاعر جو خود غم سے گزرا ہوا ہے, اس کی شاعری میں اور عام شاعر کی شاعری میں بہت فرق ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ ہے غم کو صحیح چینلائز کرنا, لیکن غم کو صحیح سے ہم نے لیٹ آؤٹ بھی کرنا ہے, سیڈنس کو صحیح سے جو ہے ہم نے مینج بھی کرنا ہے, اوکے, بیکاز ایموشنز مینج کیے جاتے ہیں, ایموشنز کو ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا. تو سیڈنس کو بھی ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا, سیڈنس کو صرف مینج کرنا ہے. اب سیڈنس کی کچھ ورڈز دیکھ لیں. ون ٹائپ آف سیڈنس اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی از لو اسپرٹ.
लो स्पिरिट एज द पिक्चर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, लो स्पिरिट से क्या मुराद है? लो स्पिरिट, कभी आप इस तरह फील करते हैं कि आपको स्पिरिट्स अपने बहुत डाउन लगे, डीमोटिवेटेड लगे, आपको उठने में बहुत मुश्किल हो, आपको अच्छा खासा कन्विंस करना पड़े अपने आप को कि उठो उठो, ओके, स्पेशली नींद से या कोई काम करने से पहले आप बिल्कुल डाउन फील कर रहे हैं, ग्लूकोज लेवल डाउन होता है ना, तो इंसान जो है उसका स्पिरिट्स लो होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत लो होती है, जस्ट लाइक दिस पर्सन, कि बंदा एक जगह बैठ जाए तो बस बैठ ही जाता है, या बंदा लैपटॉप पकड़ के एक जगह बस लेट जाए तो लेट ही जाता है, उसके बाद उसे उठाना बहुत मुश्किल काम है। और बिल्कुल ये सिचुएशन होती है कि समटाइम्स यू हैव टू कैरी योरसेल्फ, लिटरली कैरी योरसेल्फ, जस्ट लाइक ये ऑरेंज जो है अपने आप को कैरी करके आगे जा रहा है, इसी तरह आपको कैरी करके अपने आप को ले जाना पड़ता है जगह जगह। हैव यू एवर फेल्ट दिस स्टेट? लो स्पिरिट्स की सब पे आती है ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये थ्रू आउट चली आ रही है 10-12 दिन, 15 दिन, महीना क्या बल्कि 6 महीने, तो फिर ये खतरनाक बात है। कभी कभी स्पिरिट स्लो हो जाना वो तो हर एक के होते हैं, लेकिन अगर ये कांस्टेंट है फेज, तो फिर ये शायद डिप्रेशन की तरफ इंसान जा रहा है, ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, डिस्पेयर, व्हाट इज मेंट बाय डिस्पेयर? ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है। डिस्पेयर, अल्लाह ताला कहते हैं ना, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, डिस्पेयर नॉट ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह। व्हाट इज मेंट बाय डिस्पेयर? होपलेसनेस। डिस्पेयर इज द एब्सेंस ऑफ होप। ओके, ये टाइप्स हैं, जैसे कि लो स्पिरिट्स इज नॉट द एब्सेंस ऑफ होप, लो स्पिरिट इज द एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन कोई नहीं, ठीक है, करना चाहता है लेकिन मोटिवेशन नहीं है, होप भी है बट मोटिवेशन लूज हुई है जिसकी वजह से इंसान कर नहीं पा रहा। However, despair means loss of hope, absence of hope. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it in the Quran कि कह दो उन लोगों से जो कि असराफ कर चुके हैं, असराफ से मुराद है कि हदें पार कर चुके हैं, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से डिस्पेयर ना हो जाओ, मायूस ना हो जाओ। और सूरह यूसुफ में भी इसका जिक्र है कि बेशक अल्लाह ताला की रहमत से तो काफिर ही मायूस होता है, वहां भी डिस्पेयर का वर्ड है। ओके, सो डिस्पेयर इज अ वेरी डेंजरस स्टेट when you don't have any hope about yourself, जब आप कहें कि बस मैं गिव अप कर रहा हूं, अब कुछ नहीं होने वाला, और जिस तरह से लाइफ गुजर रही है बस उसी तरह से गुजरेगी, तो फिर लोग बुझ जाया करते हैं। ओके, यूजुअली डिस्पेयर से कौन गुजरता है? मैं आपको मिसाल देता हूं, यूथ में बहुत कॉमन मिसाल है कि एक इंसान किसी के साथ अटैच्ड है इमोशनली, और उसके बाद वहां पे मामला नहीं बना, ठीक है, या वहां से दिल टूट गया, या वहां से थुड हो गया इंसान को, इन शॉर्ट, तो फिर इंसान एक ऐसी स्टेट में चला जाता है होपलेसनेस की कि इंसान कहता है कि यार आई कैन नेवर बी लव्ड अगेन, या आई शैल नेवर लव अगेन, क्योंकि मुझे पहले केस में ऐसे हुआ, या मुझे दूसरे केस में ऐसे हुआ, तीसरे केस में। उसका नतीजा ये कि इंसान बुझ जाता है, जब एक्चुअल रिलेशन में आता है तो वो बुझा बुझा होता है, और फिर इंसान से नॉर्मल फंक्शंस भी नहीं होते। ओके, जो दरकार है मैरिज को फंक्शनल बनाने के लिए, या रिलेशनशिप्स को फंक्शनल बनाने के लिए, या पेरेंट्स के साथ रिलेशन को फंक्शनल बनाने के लिए, तो इंसान वो करने जोगा भी नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर से हार चुका होता है, और कहीं ना कहीं वो गिव अप कर चुका होता है ऑन ऑल द होप्स। तो ये है बुझा बुझा अंदाज, डिस्पेयर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, ग्लूम। ग्लूम से क्या मुराद है? सैडनेस, तो हर चीज सैडनेस है, ये लो स्पिरिट भी सैडनेस है, डिस्पेयर भी सैडनेस है जी, अफसुर्दा। ओके, ग्लूम कहते हैं ना कि जैसे डार्क चीज होती है, ग्लूमी, ओके, डार्कनेस। ग्लूम कहते हैं कि जब आपको हर वक्त डार्कनेस फील हो, आपको दिन में भी रात लगे, और आप हर वक्त ख्यालों में गुम हो, आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, जहां पे लोग हैं, जहां पे जो है वो एंटरटेनमेंट हो रही है, जहां पे सारे गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन आपके अंदर रात चल रही है, आपकी सुबह ही नहीं हो रही। ओके, आप रात में ही रह रहे हैं, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ ग्लूम, अंधेरा। बादल जैसे नहीं छा जाते, और जब बादल छा जाते हैं तो इंसान क्या एंटिसिपेट करता है? तूफान, ओके, थंडर, रेन। तो ये वो स्टेट है कि इंसान के अंदर बादल छाए हुए हैं, और इंसान के अंदर बहुत बड़ा कोई तूफान चल रहा है, और वो तूफान इस तरह से जाहिर हो रहा है कि इंसान कहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन वो वहां से एक्चुअली एब्सेंट है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर वो मुश्किलात, वो थॉट्स, और वो एक चीज उसे तंग कर रही है कॉन्टिन्यूसली, जो उसने अपने लिए शायद हवा बना ली, जो उसने अपने लिए इतनी बड़ी बना ली है, जो शायद इतनी बड़ी नहीं है। अब चूंकि वो उसके लिए इतनी बड़ी बन चुकी है,
تو انسان ہر وقت اسی میں کھویا رہے اور اس وجہ سے اس میں بادل چھائے ہوں گے اور وہ سن شائن بھی نہیں دیکھ سکے. اس کی نظر صرف اس ایک چیز پہ ہوگی. جیسے اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں نا کہ ایک وہ اشفاق احمد نے اپنے اس میں لکھا آرٹیکل میں کہ میں نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا اور پوتے کو میں کھڑکی کے باہر دکھانا چاہ رہا تھا سن شائن ہے, بادل ہے, بارش ہو رہی ہے, دیکھو کتنی زبردست, اینڈ پھول ہیں اور ہریالی ہے, لیکن اس کی نظر کھڑکی کے ایک ہی طرف جمی ہوئی تھی اور وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ دادا ابو یہ کیا ہے, دادا ابو یہ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا تم باہر دیکھو, تم وہاں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو جب کہتے ہیں میں نے وہاں پہ دیکھا تو ایک مری ہوئی مکھی وہاں پہ جو ہے جمی ہوئی. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تمہیں مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے لیکن تمہیں باہر کی اپرچونٹیز, باہر کی چیزیں نہیں نظر آ رہی, سن شائن نہیں نظر آ رہی, رین نہیں نظر آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا اصل میں انسان کی سٹیٹ بھی یہی ہے کہ انسان کو مری ہوئی مکھی تو نظر آتی ہے. وہ مری ہوئی مکھی سے مراد ہے پاسٹ کا کوئی حادثہ, اوکے, یا ایک غلط ڈیسیجن لے لیا, اب اس غلط ڈیسیجن کو بھگت رہے ہیں اور اس غلط ڈیسیجن کو لے کے ہی انسان روئی جائے اور ان اسٹیٹ آف گلوم رہی جائے. تو یہ بہت خطرناک اسٹیٹ ہے کہ انسان کو دوپہر میں بھی اندھیرا نظر آئے اور انسان گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں اس کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. بلیو یو می, کبھی کبھی انسان بائک ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. موڑ بھی مس کر دیتے ہیں اکثر, ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا خیالوں میں گم ہے. یعنی خیالوں میں گم اس لیے ہے کہ اس بیچارے کے اندر تو اندھیرا ہے, اس بیچارے کے اندر تو رات چل رہی ہے. تو باہر جتنی مرضی ہریالی ہو, باہر جتنی مرضی ٹریفک ہو, جتنی مرضی رونق ہو, لیکن اصل میں جب دل ہی بجھ گیا, کیونکہ شاعروں نے کہا نا جب دل ہی بجھ جائے تو پھر کیا فائدہ. تو یہ گلوم کی سٹیٹ ہے. ابھی تک ڈپریشن نہیں آئی. ریممبر دس, ڈپریشن اور سیڈنس میں بہت فرق ہے. پرابلم اس کہ ہم تھوڑا سا سیڈ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم ڈپریسڈ ہیں, کیونکہ ڈپریشن از ناٹ دیٹ, اور ہمیشہ کے لیے وہ اس سٹیٹ کو اپنا لیتا ہے, غم کی سٹیٹ کو, سیڈنس کی سٹیٹ کو, لو سپرٹس کی سٹیٹ کو, ڈی موٹیویشن کی سٹیٹ کو. اوکے, تو اس کا سولوشن بھی قرآن سے ہی ہم دیکھیں گے. سیڈنس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں سائیکالوجی سے, تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کلیئر ہو, کیونکہ سیڈنس کو ہم مکس اپ کر جاتے ہیں باقی چیزوں میں. سیڈنس از این ایموشنل پین associated with or characterized by feelings of disadvantage, loss, despair, grief, helplessness, disappointment and sorrow. Okay, یہ consequences of sadness ہے. Remember this, disadvantage, loss, despair, یہ ایک ایک کو میں explain بھی کروں گا, grief, helplessness, disappointment and sorrow. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کو ہو تو it is clear کہ you are sad, you are going through a very tough phase, tough period, اور sadness آپ پہ حاوی ہے. Sadness is one of the basic emotions described by Paul Ekman along with happiness. جی, تو یہ جو basic emotions ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ Number 1 happiness, Number 2 anger, surprise, fear and disgust. So sadness is something which is natural. غم جو ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے, اور غم کو اگر آپ بہت زیادہ سیبوٹاج کریں گے, بہت زیادہ کرب کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اندر ہی اندر سراحت کرتا جائے گا. یہ سیڈنس اور یہ غم اندر ہی اندر سراحت کرتی جائے گی اگر اس کو پراپرلی چینلائز نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو شیئر نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو لیٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا, یا اس کو صحیح رخ پہ نہیں لگایا جائے گا. صحیح رخ پہ لگانے سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت کوئی بڑا کام کیا ہے زندگی میں, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بڑے خوش لوگ, کیا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی میں بڑی کمفرٹ دیکھی ہے اور بڑے مزے سے زندگیاں گزار رہے تھے, اور اچانک سے انہیں سوچی کہ چلو بھئی اب لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یا ان کا جو پاس تھا اس میں بہت سے حادثات ہوئے ہوں گے, اس میں بہت سے غم دیکھے ہوں گے انہوں نے, اور اس غم کو اب چینلائز وہ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ they want to help other people because you know they have tasted, they have went through that problem. وہ اس پرابلم سے گزرے ہیں, انہیں پتا ہے کہ غم اصل میں ہوتا کیا ہے, سیڈنس ہوتی کیا ہے, اور اب وہ اس کو چینلائز ایسے کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, یا شاید وہ اس ریگریٹ میں ہیں کہ اب وہ گیو بیک کرنا چاہتے ہیں. they have taken a lot اور بہت نقصان ہو گیا ہے, اب وہ کچھ نہ کچھ پے بیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے غم کو چینلائز کرنا. اور اس طرح کا غم جو ہوتا ہے نا, جو انسان کو ریگریٹ فیل کرائے, اور وہ غم جو انسان کو ابھارے, انسان کی باتوں میں وزن لائے. جتنے بھی بڑے بڑے سپیکرز ہیں سب سے زیادہ وزن اسی کی بات میں ہوگا جو غم سے گزرا ہو, جس نے غم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, جس نے غم کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اسی لیے وہ شاعر جو خود غم سے گزرا ہوا ہے اس کی شاعری میں اور عام شاعر کی شاعری میں بہت فرق ہوتا ہے, رائٹ.
تو یہ ہے غم کو صحیح چینلائز کرنا. لیکن غم کو صحیح سے ہم نے لیٹ آؤٹ بھی کرنا ہے. سیڈنس کو صحیح سے جو ہے ہم نے مینج بھی کرنا ہے. اوکے, بیکاز ایموشنز مینج کیے جاتے ہیں, ایموشنز کو ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا. تو سیڈنس کو بھی ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا, سیڈنس کو صرف مینج کرنا ہے. اب سیڈنس کی کچھ ورڈز دیکھ لیں. ون ٹائپ آف سیڈنس according to psychology is low spirit. Low spirit, as the picture is right in front of you, low spirit سے کیا مراد ہے؟ لو اسپرٹ, کبھی آپ اس طرح فیل کرتے ہیں کہ آپ کو اسپرٹس اپنے بہت ڈاؤن لگے, ڈی موٹیویٹڈ لگے, آپ کو اٹھنے میں بہت مشکل ہو, آپ کو اچھا خاصا کنونس کرنا پڑے اپنے آپ کو کہ اٹھو. اوکے, اسپیشلی نیند سے یا کوئی کام کرنے سے پہلے آپ بالکل ڈاؤن فیل کر رہے ہیں, گلوکوز لیول ڈاؤن ہوتا ہے نا, تو انسان جو ہے اس کا اسپرٹس لو ہوتے ہیں, اس کی باڈی لینگویج بہت لو ہوتی ہے. جسٹ لائک دس پرسن, کہ بندہ ایک جگہ بیٹھ جائے تو بس بیٹھ ہی جاتا ہے, یا بندہ لیپ ٹاپ پکڑ کے ایک جگہ بس لیٹ جائے تو لیٹ ہی جاتا ہے, اس کے بعد اسے اٹھانا بہت مشکل کام ہے. اور بالکل یہ سچویشن ہوتی ہے کہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو کیری یور سیلف, لٹرلی کیری یور, کہ جسٹ لائک یہ اورنج جو ہے اپنے آپ کو کیری کر کے آگے جا رہا ہے, اسی طرح آپ کو کیری کر کے اپنے آپ کو لے جانا پڑتا ہے جگہ جگہ. ہیو یو ایور فیلٹ دس اسٹیٹ؟ لو اسپرٹس کی سب پہ آتی ہے اوبیسلی, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کانسٹنٹ ہے, اگر یہ تھرو آؤٹ چلی آ رہی ہے 10-12 دن 15 دن, مہینہ کیا بلکہ 6 مہینے, تو پھر یہ خطرناک بات ہے. کبھی کبھی اسپرٹ سلو ہو جانا وہ تو ہر ایک کے ہوتے ہیں, لیکن اگر یہ کانسٹنٹ ہے فیز, تو پھر یہ شاید ڈپریشن کی طرف انسان جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اوکے, ڈسپیئر, واٹ از مینٹ بائی ڈسپیئر, یہ ورڈ سمجھنا بہت ضروری ہے. ڈسپیئر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, despair not of the mercy of Allah. What is meant by despair? Hopelessness. Despair is the absence of hope. Okay, یہ types ہیں, جیسے کہ low spirits is not the absence of hope. Low spirit is the absence of motivation. یہ motivation کوئی نہیں, ٹھیک ہے, کرنا چاہتا ہے لیکن motivation نہیں ہے. hope بھی ہے but motivation lose ہوئی ہے, جس کی وجہ سے انسان کر نہیں پا رہا. However, despair means loss of hope, absence of hope. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it in the Quran, کہ کہہ دو ان لوگوں سے جو کہ اسراف کر چکے ہیں. اسراف سے مراد ہے کہ حدیں پار کر چکے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ڈسپیئر نہ ہو جاؤ, مایوس نہ ہو جاؤ. اور سورہ یوسف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے, وہاں بھی ڈسپیئر کا ورڈ. اوکے, سو ڈسپیئر از اے ویری ڈینجرس اسٹیٹ when you don't have any hope about yourself. جب آپ کہیں کہ بس میں گیو اپ کر رہا ہوں, اب کچھ نہیں ہونے والا, اور جس طرح سے لائف گزری ہے بس اسی طرح سے گزرے گی, تو پھر لوگ بجھ جایا کرتے ہیں. اوکے, یوزلی ڈسپیئر سے کون گزرتا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یوتھ میں بہت کامن مثال ہے کہ ایک انسان کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے ایموشنلی, اور اس کے بعد وہاں پہ معاملہ نہیں بنا, ٹھیک ہے, یا وہاں سے دل ٹوٹ گیا, یا وہاں سے تھڈ ہو گیا انسان کو, ان شارٹ, تو پھر انسان ایک ایسی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے ہوپ لیسنس کی, کہ انسان کہتا ہے کہ یار آئی کین نیور بی لوڈ اگین, یا آئی شیل نیور لو اگین, کیونکہ مجھے پہلے کیس میں ایسے ہوا ہے, یا مجھے دوسرے کیس میں ایسے ہوا, تیسرے کیس میں. اس کا نتیجہ یہ کہ انسان بجھ جاتا ہے. جب ایکچوئل ریلیشن میں آتا ہے تو وہ بجھا ہوتا ہے, اور پھر انسان سے نارمل فنکشنز بھی نہیں ہوتے. اوکے, جو درکار ہے میرج کو فنکشنل بنانے کے لیے, یا ریلیشن شپس کو فنکشنل بنانے کے لیے, یا پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن کو فنکشنل بنانے کے لیے, تو انسان وہ کرنے جوگا بھی نہیں رہتا, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اندر سے ہار چکا ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ گیو اپ کر چکا ہوتا ہے آن آل دا ہوپس. تو یہ ہے بجھا انداز, ڈسپیئر ہو جاتا ہے. اوکے, نیکسٹ, گلوم. گلوم سے کیا مراد ہے؟ سیڈنس, تو ہر چیز سیڈنس ہے, یہ لو اسپرٹ بھی سیڈنس ہے, ڈسپیئر بھی سیڈنس, جی, افسردہ. اوکے, گلوم کہتے ہیں نا کہ جیسے ڈارک چیز ہوتی ہے, گلومی. اوکے, ڈارکنیس. گلوم کہتے ہیں کہ جب آپ کو ہر وقت ڈارکنیس فیل ہو, آپ کو دن میں بھی رات لگے, اور آپ ہر وقت خیالوں میں گم ہو. آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں بڑا ہلا گلا ہو رہا ہے, جہاں پہ لوگ ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے, جہاں پہ سارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں, لیکن آپ کے اندر رات چل رہی ہے, آپ کی صبح ہی نہیں ہو رہی. اوکے, آپ رات میں ہی رہ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف گلوم, اندھیرا. بادل جیسے نہیں چھا جاتے, اور جب بادل چھا جاتے ہیں تو انسان کیا اینٹیسپیٹ کرتا ہے؟ طوفان. اوکے, تھنڈر, رین. تو یہ وہ اسٹیٹ ہے کہ انسان کے اندر بادل چھائے ہوئے ہیں, اور انسان کے اندر بہت بڑا کوئی طوفان چل رہا ہے.
اور وہ طوفان اس طرح سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ وہاں سے ایکچولی ایبسنٹ ہے، کیونکہ کنٹینیوسلی اس کے اندر وہ مشکلات، وہ تھاٹس اور وہ ایک چیز اسے تنگ کر رہی ہے کنٹینیوسلی، جو اس نے اپنے لیے شاید ہوا بنا لی، جو اس نے اپنے لیے اتنی بڑی بنا لی ہے جو شاید اتنی بڑی نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ اس کے لیے اتنی بڑی بن چکی ہے تو انسان ہر وقت اسی میں کھویا رہے گا، اور اس وجہ سے اس پہ بادل چھائے ہوں گے اور وہ سن شائن بھی نہیں دیکھ سکتے، اس کی نظر صرف اس ایک چیز پہ ہوگی۔ جیسے اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں نا کہ ایک وہ اشفاق احمد نے ایک اپنے اس میں لکھا آرٹیکل میں کہ میں نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا اور پوتے کو میں کھڑکی کے باہر دکھانا چاہ رہا تھا، سن شائن ہے، بادل ہے، بارش ہو رہی ہے، دیکھو کتنی زبردست، اینڈ پھول ہیں اور ہریالی ہے، لیکن اس کی نظر کھڑکی کے ایک ہی طرف جمی ہوئی تھی اور وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ دادا ابو یہ کیا ہے، دادا ابو یہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا تم باہر دیکھو، تم وہاں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو جب کہتے ہیں میں نے وہاں پہ دیکھا تو ایک مری ہوئی مکھی وہاں پہ جو ہے جمی ہوئی، تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تمہیں مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے لیکن تمہیں باہر کی اپرچونٹیز، باہر کی چیزیں نہیں نظر آ رہی، سن شائن نہیں نظر آ رہی، رین نہیں نظر آ رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا اصل میں انسان کی سٹیٹ بھی یہی ہے کہ انسان کو مری ہوئی مکھی تو نظر آتی ہے، وہ مری ہوئی مکھی سے مراد ہے پاسٹ کا کوئی حادثہ، اوکے، یا ایک غلط ڈیسیجن لے لیا، اب اس غلط ڈیسیجن کو بھگت رہے ہیں اور اس غلط ڈیسیجن کو لے کے ہی انسان روئی جائے اور ان اسٹیٹ آف گلوم رہی جائے۔ تو یہ بہت خطرناک سٹیٹ ہے کہ انسان کو دوپہر میں بھی اندھیرا نظر آئے اور انسان گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں اس کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ بلیو یو می، کبھی کبھی انسان بائک ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، موڑ بھی مس کر دیتے ہیں اکثر، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا خیالوں میں گم ہے، یعنی خیالوں میں گم اس لیے ہے کہ اس بیچارے کے اندر تو اندھیرا ہے، اس بیچارے کے اندر تو رات چل رہی ہے، تو باہر جتنی مرضی ہریالی ہو، باہر جتنی مرضی ٹریفک ہو، جتنی مرضی رونق ہو، لیکن اصل میں جب دل ہی بجھ گیا، کیونکہ شاعروں نے کہا نا جب دل ہی بجھ جائے تو پھر کیا فائدہ۔ تو یہ گلوم کی سٹیٹ ہے، ابھی تک ڈپریشن نہیں آئی، ریممبر دس، ڈپریشن اور سیڈنس میں بہت فرق ہے۔ پرابلم اس کہ ہم تھوڑا سا سیڈ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم ڈپریسڈ ہیں، کیونکہ ڈپریشن از ناٹ دیٹ۔ اینٹن لاوی کہ سیٹن اس چرچ آف سیٹن اس کا فاؤنڈر، اینڈ ایلیفس لیوائی، دس از اے فرینچ میجیشین، فرینچ فلاسفر، اس کا بھی بہت بڑا رول ہے جرمنی اور فرانس میں فری میسنری پھیلانے میں۔ یہ جو ساری میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، ڈسکشن جو ہماری ہوئی ہے، what is to be learned from all this؟ کچھ تو ہے، اوکے، دس از دا تھنگ ٹو بی لرنڈ۔ الومیناٹی ہے، فری میسنز ہیں، کون ہے، لیکن کچھ تو ہے، تبھی تو یہ لوگ ہیں نا، ورنہ یہ لوگ کو کیا پڑی، دنیا چھوڑ کے اچانک سے چرچ آف سیٹن بنا لیا، اچانک سے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی، اور اسپیشلی جب ہمیں قرآن سے ہنٹ مل رہا ہے کہ اس کے حزب ہیں، اس کے وہ میٹنگز کرتا ہے، نجوہ کرتا ہے، سیکرٹ کاؤنسلز کرتا ہے، وہاں فحش کاموں کا وہ آرڈر دیتا ہے اپنے لوگوں کو، ایسے ایسے فحش کام جن کے میں نام نہیں لے سکتا، تاکہ انرجی ملے شیاطین کو، اور پھر وہ ان کو آرڈر کرتا ہے، پالیسیز بنا کے دیتا ہے۔ تو میں تو اس کا 100% قائل ہوں، کیونکہ قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی مجھے اس کے بہت سے دلائل مل رہے ہیں۔ So this is a basic introduction of Illuminati. Now what they are up to؟ کیا کرنا چاہتے ہیں الومیناٹی؟ میں آپ کے سامنے کوئی اسٹیٹسٹکس رکھوں گا کہ اس وقت ہم کس فتنے کو فیس کر رہے ہیں۔ کبھی ہم سنا کرتے تھے جنریشن برباد ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جنریشن برباد ہو گئی ہے، جنریشن برباد ہو رہی ہے، یہ ایک پرانا سینٹینس ہے، جنریشن برباد ہو گئی ہے۔ unless and until we didn't do anything، ہم نے کوئی اپروپریٹ ایکشن نہیں لیا تو ہم بہت دور چلے جائیں گے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ الومیناٹی دے کنٹرول دی ہالی ووڈ اکارڈنگ ٹو می۔ اس میں اگر آپ نے مزید ریسرچ کرنی، ڈیوڈ آئک ایک بندہ ہے، اس کی کچھ باتیں بہت عجیب ہیں لیکن کچھ باتیں بہت ساؤنڈ ہیں۔ ایلیکس جونز ایک بندہ ہے، اوکے، ان دو کو، ڈیوڈ آئک اور ایلیکس جونز کو آپ سرچ آؤٹ کریں، ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں آپ، میوزک اینڈ الومیناٹی، اینڈ دیر از اے ویری گڈ اسلامک ڈاکیومنٹری، اٹ از کالڈ دی آرمی آف سیٹن، اس کو ضرور دیکھیے گا، آرمی آف سیٹن، ریشنل بلیور کا چینل ہے۔ ٹائم کم ہے اس لیے میں آپ کو سورسز کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ کو یہ پتہ لگے کہ کوئی تو کچھ کر رہا ہے اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے، اوکے۔ وی آر لیونگ لائک زومبیز اینڈ وی آر کریٹنگ تھنکرز، not thinkers, we are creating receivers, not givers, who can't do anything, who can't think anything, okay, and they are dumb people, all of us, to be honest, who don't think,
आई एम प्रीटी मच श्योर अभी हम यहाँ से जब वापस जाएंगे तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ फितनास और दोबारा से वही लाइफ शुरू हो जाएगी, इल्ला ये कि अल्लाह ने किसी को हिदायत दे दी और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। सो यस, लेट मी टॉक अबाउट म्यूजिक इंडस्ट्री फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जी, साल में कितने गाने बनते हैं अमेरिका में? सिर्फ अमेरिका में एक साल में कितने गाने बनते हैं? एनी हिंट, एनी आइडिया? कोई नंबर दे दे मुझे। 1 मिलियन सॉन्ग्स के ये स्टैटिस्टिक्स के जिसे रेफरेंसेस चाहिए एंड में मुझसे ले सकता है, मैंने अभी यहाँ नहीं डाले। 1 मिलियन सॉन्ग्स रिलीज एवरी ईयर। एक एवरेज सॉन्ग जो कि एक हिट सॉन्ग है उस पर एवरेज अमाउंट $18,000 आती है। दिस इज द अमाउंट दे आर स्पेंडिंग ऑन दीज थिंग्स विद एन एजेंडा। एंटरटेनमेंट इज नॉट मैरिली एंटरटेनमेंट, इट हैज एन आइडियोलॉजी, it has a background, it has an agenda. The song Scream by Michael Jackson is the most expensive song in the history. $7 million, $7 million. I think पूरा अफ्रीका इससे चल सकता है। 2013, this woman, okay, may Allah give her hidayah, this woman Britney Spears, मेरे दौर की जो टॉप की सिंगर थी, okay, हमने इकट्ठे A levels किया क्योंकि मेरा A level इन्हें सुनते हुए गुजरा। तो this woman, okay, she is the symbol of feminism, modern feminism, and she is the symbol of, let me tell you, जो कपड़े उतरवाए हैं वेस्ट में बच्चियों के, she is that symbol. इनके गाने, जो गाना आपको नजर आ रहा है वर्क BITCH, इसके लिरिक्स आप चेक करिएगा। $0.85 मिलियन इसकी लागत है इस गाने की, और इसके लिरिक्स वर्किंग वुमेन पे हैं। Okay, she is encouraging women to come out and work, but she is encouraging them in such a way that you want a Lamborghini, you want a Ferrari, you want a bikini, so you better work, BITCH. And she keeps on repeating, you better work, you better work, you better work, and next word I don't want to utter. Most expensive singer songs are Britney Spears, जिसकी videos, और अब Madonna. Okay, so there is clearly an agenda behind it. Very dark songs, Madonna, okay, and Beyonce, all these evil singers. The music industry generated about $51.5 billion in 2018. Okay, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, $51.5 billion in 2018, तो पैसा कमा रहे हैं। Okay, they want customers, they are not sincere, they don't care. सोशल इफेक्ट्स क्या है, सोसाइटी में इफेक्ट्स क्या है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, फैमिलीज में लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चे गंद सुन रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, रॉक एंड रोल, सेक्स एंड पार्टी, दे डोंट केयर एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग देम, एज लॉन्ग एज यू आर सपोर्टिंग देम। बिग इंडस्ट्री। मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग थ्रिलर, okay, by Michael Jackson. You should check out its lyrics, very dark lyrics about a demon who's coming at night, about to overpower you, this demon, okay, in the song Thriller. Gangnam Style, the first video on YouTube to hit 1 billion views. Gangnam Style का जो डांस है, जो बच्चा बच्चा करता है, वो पेगन्स का एक स्पेशल डांस है, इस पर आप रिसर्च कीजिएगा, जो फायर के इर्द गिर्द घूमते थे और इस तरह से सेटन को होमेज पे करने के लिए नाचते थे। रैप सॉन्ग्स, rap music streaming is now the most popular than ever, with an on-demand and video streams totaling a record 403.4 billion in just the first half of 2018. Most hip-hop songs, what is their theme? They contain references to drugs, sex, violence aimed at women. Average youth कितने गाने सुनता है, कितने घंटे गाने सुनता है? 2.5 hours per day an average youth listens to songs. कुछ लोग 20-20 घंटे भी शायद सुनते हो, रात को सोते हुए भी उनके कानों में टूटियां होती हैं। About 1/3 of hit songs, these characters I am showing you, about 1/3 of hit songs, including 3/4 of rap songs, have some form of explicit reference to drug, alcohol, or tobacco use, a new study found in 2008. 92% of 174 songs that came into the Billboard Top 10 charts, they contain reproductive messages. What are reproductive messages? ये एक research है. Reproductive messages are sex-related phrases describing body part, figure, sex act, sex appeal, arousal. Okay, this is the main theme of hip-hop songs. How much a concert cost? Let's talk about concerts. Okay, वो लोग इस पे इतना पैसा लगा रहे हैं, concerts पे बिला वजह लगा रहे हैं, कोई एजेंडा है ना? एक आम सा कॉन्सर्ट कराने के लिए you need an arena,
which costs $20,000 per night. You need an amphitheater, $10,000 per night. Sound system, $1,000. Advertising needs $5,000. Concert ticket range up to $624 to $282. $624 कितने होते हैं? 70,000 से ज़्यादा है. 70,000 में उम्रा हो जाता है. तो ये अमेरिका में $624, $700 तक टिकट्स पहुंची हुई हैं. दिस इज द डिलेमा कि लोग को इतना बेवकूफ़ बना दिया है कि ऐसे लोग मौजूद हैं और वो थाउजेंड्स में हैं, वो विल स्पेंड 80,000 जस्ट टू गो एंड लिसन टू दीज थिंग्स. ये जो मैंने आपको बताया सेक्स रिलेटेड फ्रेजेस एंड वहाँ पे फिर क्या क्या होता है, इसमें मुझे मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द म्यूज़िक इंडस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड व्हाट्स द इफेक्ट? ड्रग्स. पाकिस्तान में कितने जो हैं वो चर्सी हैं, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट यस जी, कितने नौजवान पाकिस्तान में ये काम करते हैं? एनी आइडिया जी? 89 lakh. There are 89 lakh drug addicts in Pakistan. And how many people die every day because of drugs? The news.com.pk का statistic है. Any idea how many people die of drug related issues in Pakistan? 700 every day. 700. Recently my class fellow from GIKI, he died and हम उसे बहुत समझाते थे. He was married, one daughter, and he died recently, heart stroke. Okay, and I know another person who died at the age of 25 because of these issues. लम्स में एक लड़के ने ओवरडोज होकर खुदकुशी कर ली. So this is real people. Okay, this is not fake. यहाँ पे कोई हम entertainment नहीं कर रहे. This is the effect, after effect of these things. ये जो rap songs, ये hip hop और thug life, all these things. Gaming industry. 9,000 games are created every year. 9,000 गेमें निकल रही हैं आपके बच्चों के लिए, और मेरा ख्याल 90 लेक्चर्स भी नहीं होते साल में. So you know the dose, the counter dose that's coming, जो सैलाब आ रहा है जिसमें हम सब बह जाएंगे, including us. भाई ने कहा ने दज्जाली फितने की बात की है. ये छोटी बात नहीं है कि प्रॉफिट असल में कहा कि दौड़ जाना. मेरे नज़दीक दज्जाल से बचने का सोल्यूशन ही है कि यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स. ओके, और जो इनसे जान ना छुड़वा सका 100% दज्जाल को फॉलो करेगा. सो 9,000 गेम्स एवरी ईयर. स्टडीज हैव शोन दैट द एवरेज यूथ स्पेंड्स around 13 hours per week playing games. And what these games contain? 80% is explicit content, R-rated, PG-13. Most sold game ever, which is GTA 5, Grand Theft Auto 5. मैं इसीलिए 13 साल से कम बच्चों को यहाँ नहीं बुलाया. I'm going to share something with you. यहाँ पे सारे mature बैठे हैं. 12 sphere instances of sex in that game. One of the main characters is having, this with another guy's girlfriend, infidelity. One of the tasks is to create a sex tape, and there are many strip clubs जहाँ पे वो जो बंदा है हीरो वो जाता है और उसके कुछ टास्क होते हैं. So this is GTA 5. Okay? We are spending these things. Resident Evil 4, this door, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा था जब मैं खेल रहा था इस गेम को. I was in GIKI. This is a very hit game. 9.5 इसकी रैंकिंग है. This is a door, और इस डोर के पीछे वो evil villain है. And this is a door of Masjid an-Nabawi. Okay, they copied it from there. So Illuminati, Freemasons, they have this agenda that they intentionally, insult religion. They intentionally degrade religious symbols because this gives energy to the devil. Okay, the shayateen, क्योंकि उन्होंने कुछ काम उनसे लेना है, शायातीन से तो कुछ देना भी तो है ना, उसके लिए they have to insult religion and religious symbols. Quran, the door of Kaaba, Devil May Cry 3. Look at this door. And before opening this door, he says, behind this door is a civilization that inspired fear. Okay, a foundation that brought out fear. A perfect Islamophobic agenda. काबा का डोर, और काबा का डोर क्या लेकर आया दुनिया में? A foundation that brought out fear. And this is the exact scene, this character is standing there. This game, Dark Messiah, Taha talked about, Dajjal having one eye flawed. Why is his one eye flawed? Okay, you should think Dark Messiah, the game, Xbox 360. Children play these games. And who's standing behind him? कौन पीछे खड़ा? Who's inspiring him? ये जो डार्क मसाया है जिसकी एक आंख आप देख सकते हैं खराब है,
Satan, Iblis is behind him. तो ये symbols का क्या मतलब है? What do you think? कि ये jokes हैं? Okay, they are just this is entertainment, this is art. ये वैसे उन्होंने अचानक बैठे हुए थे, अचानक से उन्हें सूझा कि पेंटिंग बनाते हैं, इस तरह की बनाते हैं. No, these mean a lot of things, that he is coming and he is gonna get you whether you like it or not, and he is getting you. Okay, I'll tell you in the end how he is getting us. Movie industry, 600 movies every year Hollywood release करता है. 600 movies हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए release करता है. Gun violence in PG-13 movies has tripled, source CNN. 94% of the most popular movies since 1985 contain at least one reference, one scene, and half of those involve a gun violent scene. 1993 के statistics के मुताबिक teens aged 12 to 17 they committed a crime involving gun, 52 juveniles per 1000 juveniles. Okay, this is the crime rate. Oscar award winning movie, this I am just quoting just to tell you the moral compass, कि moral compass हमारा क्या है. Departed, it has 237 uses of F and 24 uses of SHIT. This is the moral compass, they don't care. Okay, F word ho, S word ho, गालियां हो, जो मर्जी हो, as long as the script is good, as long as it entices people, it can win an Oscar. This is the moral compass they have created. Okay, South Park, Cartman अपनी अम्मी का जो हशर करता है. So I'll come to it. Then you can see this evil number 911, which is very meaningful in Kabbalah. 10 is the number of God, so they intentionally skip 10 and they jump from 9 to 11. So 911 symbolism in the movie आप YouTube पे देख सकते हैं, और ये 911 attacks से पहले के scenes हैं. Okay, there is a reason they chose this date, because मेरे नज़दीक वो एक satanic ritual था, sacrifice थी, so that Iblis can call some rebellious devils out of this sacrifice into that area, USA, so that दुनिया में शर फैले. Okay, ये मेरा व्यू है. So कुछ तो है, religious symbols का मजाक उड़ाया जाना, 911 का दिखाना, 666 का दिखाना, सिंगर्स बियॉन्से के कॉन्सर्ट में एग्जैक्ट वो सिंबल्स यूज होना जो इजिप्शियन सिंबल्स हैं और जो एंटी क्राइस्ट के सिंबल्स हैं. ओके, देयर हैज टू बी सम कुछ हकीकत तो है. टीवी इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाय FX नेटवर्क्स, रिसर्च, the number of scripted TV series aired in the United States reached 487. 487 TV series हर साल निकलती हैं. Average person in the US spends 7 to 10 years of their life watching TV. पाकिस्तानी शायद हम टीवी देखते 12-13 साल गुजार देते हैं. एक सवाल क़यामत वाले दिन, तब तक अल्लाह हिलने नहीं देगा जब तक ये नहीं पूछ लेगा कि टाइम तूने कहाँ गुजारा, जो मैंने तुझे वक्त दिया था तूने कहाँ गुजारा. टाइम तेरा था नहीं, दौलत तेरी नहीं थी, सब कुछ मेरा था, अब तू मुझे जवाब दे कि तूने उसका क्या किया है. और हम आगे से कह देंगे 7 से 10 साल मैंने हम टीवी देखा है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी वहाँ से हिलना. ओके, नेटफ्लिक्स पे मैं बैठा रहा हूँ और अब मुझे शिफात चाहिए रसूल अल्लाह की, वो मैं नेटफ्लिक्स पे बैठा वो टीवी सीरीज़ देखता रहा हूँ जिनमें धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी मेरे नबी की टीचिंग्स की, और अब मुझे शिफात चाहिए. ये हमारा जवाब होगा वहाँ पे. Studies, an average American youth will witness 2 lakh violent acts before reaching the age of 18. 2 लाख violent acts एक अमेरिकन यूथ देख लेता है. Studies analyzing the content of popular cartoons noted that they contain up to 25 violent acts per hour. And Tom and Jerry के very violent cartoon series, बहुत violence है उसमें. Most watched cartoon series and revenge, obviously Tom and Jerry में जितना revenge सिखाया जा रहा है बच्चों को, revenge लो, हर बात पे revenge लो. Okay, दूसरों को छेड़ो और उसके बाद उसने कुछ तुम्हारे साथ किया, now it's time for revenge. Most watched cartoon series is this evil cartoon series called Family Guy, and its creator are atheists. They are cynical people, always critical, always criticizing things. Everything is a joke in this TV series. हर चीज़ मजाक है, हर चीज़ का मजाक उड़ाओ. इसीलिए हमारी यूथ का जो मिजाज बन चुका है, हर चीज़ का मजाक, हर चीज़ पे मजाक, हर चीज़ में शुगर लगाना है. There has to be a joke in everything. जब तक जोक नहीं होगा, शुगर नहीं होगा. और यूथ को मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि कभी अपनी गुफ्तगू दोस्तों के साथ रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया करें और घर जाके अकेले सुना करें, तो आपको शर्म से आप जो है पानी पानी हो जाएंगे कि ये मैं हूँ,
दिस इज मी, ओके। उस टाइम नहीं पता लगता ना, उस टाइम फ्लो में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, क्या क्या बात हम कह जाते हैं। घर आके जब हम सोचते हैं तो हमें यकीन नहीं आता मैं भी ऐसे कर सकता हूं। बेस्ट टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स, बजट $15 मिलियन पर एपिसोड, कैन यू बिलीव इट? $15 मिलियन हर एपिसोड पे वो खर्च कर रहे हैं टू शो व्हाट? 82 staggering nude scenes, nudity of 108 minutes in that TV series. A whopping 51 celebrities have bared all on the show, 36 women and 15 men. References to incest, orgies, brothels, having extramarital affairs. वो चीजें जिस पे अल्लाह ने कौमों को तबाह किया, कौम लूत, सिटी ऑफ पोम्पई, वो चीजें ग्लैमराइज करके टीवी सीरीज दिखा रही है। और बिलीव यू मी, रिलीजियस लोग, बाकियों की तो बाद में बात होगी, दे डिफेंड कि नहीं कोई बात नहीं, सीन्स आगे हो सकते हैं। दे डिफेंड दीज थिंग्स कि नहीं, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, सीखने में बहुत कुछ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस्लाम के दुश्मन ये टीवी सीरीज बना रहे हैं, न्यूडिटी इसमें दिखाई जा रही है, माइंड सेट बनाया जा रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देयर इज अ रीजन कि पाकिस्तान में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये हराम रिलेशनशिप्स किस तरह फैल रहे हैं मैरिड लोगों के। देयर इज अ रीजन कि क्या हमें फीड किया जा रहा है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफ कोर्स, बिकॉज द कंटेंट इज टू गुड। तोहा ने बात की दज्जाली फितने से बचने की। जो बंदा गेम ऑफ थ्रोन्स रेजिस्ट नहीं कर सकता वो दज्जाल को रेजिस्ट करेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स का जो बंदा वेट कर रहा है और रेजिस्ट नहीं कर सकता, उसका हाथ जो है वो कांपता है वो एपिसोड डिलीट करते हुए, वो दज्जाल को जाके फेस करेगा, वो दज्जाली फितने से बचेगा। व्हाट काइंड ऑफ अ जनरेशन वी आर क्रिएटिंग, ये सोचने की बात है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, ओके, टू डिलीट वन एपिसोड, टू डिलीट दीज थिंग्स। और हम कहते हैं जी हमने शिफात लेनी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हमारे कान में तो अजान दी गई है बचपन में, तो वो अजान कहाँ गई? वेयर इज दैट अजान? कहाँ खो गई वो अजान? अल्लाह अकबर की सदा, हम तो गवाही देकर आए थे कि अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, तो कहाँ गया वो? कहाँ गुम हो गया वो सब कुछ? वेयर आर वी लॉस्ट? आर्ग्यू करते हैं, बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, ओके, साइंटिफिक रीजनिंग देते हैं, हदीस यहाँ से सुन के यहाँ से निकालते हैं। सहाबा हदीस कैसे सुनते थे, नबी की बात कैसे सुनते थे? एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और एक सहाबी दूर से आ रहे थे मस्जिद नबवी के दरवाजे से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब किसी को कहा इजलिस, बैठ जा, वो सहाबी वहीं बैठ गया। दिस इज द लव फॉर रसूल अल्लाह। ऐसे लोगों को शिफात मिलेगी। हम वहाँ मुंह उठा के चले जाएंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहे, अब शिफात दे दें तो शिफात बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। 82 nude scenes. O children of Adam, let not the Satan deceive you as he got your parents Adam and Eve out of paradise, stripping them of their clothes. ईमान वालों, आदम के बच्चों, नंगे ना हो जाना जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को किया, और वेस्ट को कर चुका है इब्लीस। Okay, and they call it art. आर्ट है जी, आर्ट है। Okay, this is part of the show. This has to be shown because this is what happened. So we have to show it as part of the art. Fashion industry. Venue $1 lakh, एक अच्छा तगड़ा शो आपने कराना $1 lakh, हेयर एंड मेकअप $1 lakh, स्टाइलिस्ट $20,000, पब्लिक रिलेशन $25,000, मॉडल्स लेती हैं $1 लाख से $2 लाख, लाइटिंग को लगते हैं $10,000, इन्विटेशंस को लगते हैं $5,000, फिर एक फैशन शो होता है। एंड फॉर व्हाट? फॉर दीज थिंग्स। इस चीज के लिए अरबों रुपया जो लगा रहा है, तो मुझे बताएं शैतान ने उसे छू के बावला कर दिया कि नहीं कर दिया? उसकी अकल कहाँ पे चली गई है? मैं हैरान होता हूँ। और यहाँ पे इस्लामिक इवेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई जो है वो कुछ नहीं देता। लुक एट द इम्पैक्ट। मुकाबला देखें किससे है, और हम समझते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम घर में बैठे रहें। रिमेंबर दिस, दुनिया बुरे लोगों से तबाह नहीं होगी, ओके? दुनिया अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से तबाह होगी। बुरे लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन आप जैसे लोग जब खामोश होंगे, यू विल डू नथिंग अबाउट इट, देन वेट फॉर द डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन आ रही है, स्पेशली यूथ। यूथ अगर खामोश है, अगर zombies बन चुकी है, then wait for the destruction. Okay, moving on, we have less time. Porn industry, I really want to talk about this because this is the biggest fitna. Biggest business currently according to New York Times. 97 billion worth है porn industry की. This money is enough to feed at least 4.8 billion people a day.
every year close to 15 billion in profit. Okay, porn industry ka 15 billion in profit. This is the profit, annual profit, and Hollywood ka profit 12 billion hai. Porn sites get more visitors each month than Netflix, Amazon and Twitter combined. 75 GB data हर second डाला जा रहा है porn websites में. 75 GB data every second is being fed. Every 39 minutes